إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم گزشتہ تین جمعوں سے سن رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں معجزہ معراج کا ذکر کیا ہے وہاں عقیدے کی اصلاح بھی امت کو عطا فرمائی ہے۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو انسان جتنے بھی اعمال کر لے اس کے تمام اعمال اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گے اور ان اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ عقیدہ توحید درست ہے، صحیح ہے تو اعمال کم ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عقیدے کی برکت کی وجہ سے اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ حاتم طائی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ بڑا مہمان نواز تھا۔ جب اس کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی کی حیثیت سے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا اور اس کے باپ کے متعلق یعنی حاتم طائی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی تیرا باپ بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت مشہور تھی، اگر تیرا باپ اسلام قبول کر لیتا، مسلمان ہو کے اس دنیا سے جاتا، اس کا خاتمہ توحید پہ ہوتا تو ضرور بالضرور میں محمد الرسول اللہ تیرے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرتا۔ اسی طرح عبداللہ بن جدعان عرب کا بہت بڑا سخی انسان جب وہ فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس کی یہ سخاوت اور نیکیاں اس کو کوئی فائدہ دیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینفعہ، اس کی سخاوت، اس کی نیکیاں، اس کی مہمان نوازی لا ینفعہ اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اس لیے کہ انہ لم یقل یوما، اس نے زندگی میں ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی رب اغفر لی خطیئاتی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میں تیری توحید پر ایمان لایا ہوں۔ تو انسان جتنا بھی سخی ہو جائے، جتنی بھی عبادات کر لے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا خاتمہ توحید پہ نہیں ہو رہا، اس کی کوئی عبادت، اس کی کوئی ریاضت، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر کسی شخص نے شرک کر لیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو مشرک مر گیا جنت حرام ہو گئی۔ تو معجزہ معراج نے اسی عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیہ مبارکہ میں عقائد سمجھائے ہیں، اور آج ہم عقیدہ حاضر و ناظر سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج کا پہلا سفر وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے۔
عربی گرامر میں من ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسجد حرام میں ہیں تب مسجد اقصی میں نہیں ہیں. من المسجد الحرام جب آپ مسجد حرام میں ہیں، الی المسجد الاقصی اس وقت تک مسجد اقصی میں نہیں ہیں، اور جب مسجد اقصی میں پہلے سفر کا اختتام ہو گیا من المسجد الحرام اس وقت آپ مسجد حرام میں نہیں ہیں. عقیدہ حاضر و ناظر اس امت میں اتنا مختلف فی ہو چکا ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے ہر چیز میں ہر شے میں موجود ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، میں رحمان ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں اپنے عرش پر مستوی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمان پر مستوی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس عورت کو، اس لونڈی کو آزاد کر دیا جائے، یہ مومنہ عورت ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی ہے. تو اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاضر بھی نہیں ہیں، وہ ناظر بھی نہیں ہیں. وہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، برزخی زندگی اپنی قبر میں گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول اگر حاضر و ناظر ہوتے تو یہ معجزہ معراج جسے واقعہ معراج بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور گزشتہ رات جس کی محافل کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں تو پھر معراج کا کیا مقصد ہے؟ پھر معراج کیوں کروائی گئی ہے؟ پھر معراج جیسا عظیم معجزہ اس کا انکار لازم آتا ہے اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ. اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی جا رہی ہے، آپ کو نہیں علم. من انباء الغیب، یہ علم غیب ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، اللہ علم غیب جانتا ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کا علم ہے، غیب کی خبریں ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں. نوحیہ الیک، ہم نے آپ کی طرف اس غیب کے علم کو وحی کر دیا ہے، اب یہ آپ کے لیے غیب نہیں رہا ہے، وحی ہو چکا ہے. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب قرہ ڈالا جا رہا تھا کہ مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے. آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے. قرآن مجید اللہ کے رسول کے بارے میں جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ ذات کے اعتبار سے حاضر ہیں، آنکھوں کے اعتبار سے ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، نفی کر رہا ہے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس موجود نہ تھے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ،
کہ جب قرہ ڈالا جا رہا تھا کہ سیدہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اسی عقیدے کی اصلاح کرتا ہے اور یہ عقیدہ سمجھا رہا ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے پیغمبر علیہ السلام، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، آپ ہر جگہ موجود نہیں ہیں، آپ دنیا کا ہر معاملہ نہیں دیکھ رہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کا وقت تھا، لوگوں میں قرہ ڈالا جا رہا تھا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اگر ابھی بھی اس عقیدے کی سمجھ نہیں آئی تو قرآن مجید ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے امر جاری کیا تھا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قاری شہید کر دیے گئے ہیں، 70 قرآن کے حفاظ، دین اسلام کے 70 دائی مبلغ عالم دین، اور وہ شاگرد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ دین کے ابتدائی عالم، دین کے ابتدائی حافظ، 70 قاریوں کو لوگوں نے، قبیلہ زکوان نے، قبیلہ رعل نے اور دیگر قبیلوں نے مل کر شہید کر دیا۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جب شہید کیا جا رہا تھا، اصحاب محمد کیا کہہ رہے تھے؟ اصحاب محمد کہہ رہے تھے بلغوا عنا قومنا، اے اللہ ہم یہاں مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اللہ ہمیں شہید کیا جا رہا ہے، بلغوا عنا قومنا، یہ پیغام ہماری طرف سے ہماری قوم کو، ہمارے صحابہ کو، ہمارے دوستوں کو، محمد عربی کو پہنچا دیا جائے کہ انا لقینا ربنا، ہم شہید کر دیے گئے ہیں، ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہو رہی ہے، انا لقینا ربنا، ہم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، فرضی عنا ورضانا، ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو اصحاب محمد اپنی زبان سے یہ الفاظ کیوں ادا کرتے؟ اگر اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہوتے، جیسا کہ آج لوگوں کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا تو صحابہ یہ کیوں کہتے بلغوا عنا قومنا، اے اللہ ہماری طرف سے یہ پیغام ہماری قوم تک پہنچا دے، محمد عربی تک پہنچا دے کہ لقد لقینا ربنا، ہم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے راضی ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہوتے تو جان بوجھ کر صحابہ کو کیوں بھیجا تھا؟ نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہوتے تو اللہ کے رسول نے وہاں اپنے صحابہ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ عقیدہ یہ دیا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، مکہ کے بازار میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، 2 نوافل ادا کیے، سولی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور زبان سے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ مجھے شہید کیا جا رہا ہے، میری شہادت کی خبر مدینے میں محمد عربی کو پہنچا دے۔ اگر حاضر و ناظر تھے یا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں،
موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ چڑھتے ہوئے کیسے برداشت کر لیا تھا؟ اللہ کے نبی بقیع قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، بستر خالی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیں کہ ابھی اللہ کے رسول بستر پر موجود تھے، اب اللہ کے رسول کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ کے پیچھے گئیں، اللہ کے رسول بقیع قبرستان پہنچے، وہاں اللہ کے نبی نے دعائیں کی، امت کی، صحابہ کی مغفرت بخشش کے لیے۔ اللہ کے رسول واپس آ گئے، سیدہ عائشہ بھاگتی ہوئی آئیں، بستر پر لیٹ گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس زوجہ مبارکہ کی سانس پھولی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سانس پھولنے کی وجہ پوچھی، بتا دیا گیا۔ اگر اللہ کے رسول حاضر و ناظر تھے تو بقیع قبرستان جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ کے رسول حاضر بھی تھے، ناظر بھی تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیوں کیا؟ دیکھ نہیں رہے تھے، جان نہیں رہے تھے کہ عائشہ کی سانس اس وجہ سے پھولی ہے کہ یہ بھاگتی ہوئی آئی ہے؟ تو یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، یہ باطل عقیدہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ اس عقیدے کو معجزہ معراج کے ضمن میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے محمد علیہ السلام کو معراج کروا رہی ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کا پہلا سفر شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جب مسجد حرام میں ہیں، مسجد اقصی میں حاضر نہیں ہیں، جب مسجد اقصی میں حاضر ہیں پھر مسجد حرام میں حاضر نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اگر ابھی بھی اس عقیدے کی سمجھ نہ آئی ہو تو اسے یوں سمجھتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودی عورت نے کی، گوشت میں زہر ملا دیا، اللہ کے نبی گوشت کھا رہے ہیں، نوالا گوشت کا ٹکڑا ایک بوٹی بول کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا مت کھائیں، کھانا مت کھائیں۔ کیوں؟ میرے اندر مجھے زہر آلود کیا گیا ہے، میرے اندر زہر شامل کیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے ہوئے اس یہودی عورت کو گوشت میں زہر ملاتے دیکھ بھی لیتے اور موجود ہوتے، کہتے ہیں اے یہودن عورت گوشت میں کیوں زہر ملا رہی ہے؟ اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہیں، اللہ کے نبی علم غیب بھی نہیں جانتے، علم غیب جانتے ہوتے تو یہودن جو زہر ملا رہی ہے گوشت کا ٹکڑا بول کے نہ بتاتا کہ میرے اندر زہر ہے۔ اللہ کے نبی جانتے ہوتے کہ اس میں زہر ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ کس کس عقیدے کی اصلاح کی جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، حوض کوثر پہ مومنوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو اپنے ہاتھ سے، اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے جام پلا رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم گناہگار اور سیاہ کار ہیں، اور جمعے کی یہ ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو بھی قیامت کے دن آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام نصیب فرمانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کے معاون ہوں گے، اللہ ہم گناہگاروں کو بھی اس دن آپ کے ہاتھ سے جام پینے کا شرف نصیب فرمانا۔ امتی پیش کیے جا رہے ہیں، دیوار حائل کر دی گئی ہے، کہیں گے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں کیوں روک دیا گیا ہے؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، بدعات کے رد پہ تو ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، کبھی عقیدے کی اصلاح پہ بھی اس کو سن لیں۔ کیا کہا جائے گا؟ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اِنَّكَ لَا تَدْرِي،
اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد آپ کے ان امتیوں نے دین میں کون کون سی بدعات جاری کر دی تھی، ما احدثوا، آپ نہیں جانتے ہیں، آپ عالم الغیب بھی نہیں، آپ نہیں جانتے، احدثوا بعدک، آپ کے بعد، آپ حاضر و ناظر ہوتے تو بعد کا لفظ کیوں آتا؟ ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد ان لوگوں نے کون کون سی بدعات ایجاد کی ہیں آپ نہیں جانتے۔ جب اللہ کے رسول یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو دور ہٹا دو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں بدعات کو رواج دیا تھا۔ تو بعد کا لفظ بھی استعمال کر کے اللہ کے نبی نے امت کو بتا دیا کہ میں حاضر و ناظر نہیں ہوں، میں حاضر و ناظر نہیں ہوں، حاضر و ناظر اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اور جو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر موجود ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو صحیح بخاری کی ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ایک عورت ہے جو مسجد میں صفائی کرتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کی صفائی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے۔ عورت مسجد کی صفائی کرتی ہے، فوت ہو گئی، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ کے گھر، آپ کے حجرے مسجد نبوی سے دور تو نہ تھے، مسجد نبوی سے متصل تھے، آپ کو نہیں پتا کہ عورت فوت ہو چکی ہے، حاضر و ناظر ہوتے تو آپ جان لیتے کہ عورت فوت ہو چکی ہے، لیکن نہیں جان سکے۔ صحابہ نے اسے رات میں دفن کر دیا۔ اگلے دن آپ نے مسجد میں آ کر دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی؟ اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ سو رہے تھے، ہم نے آپ کو اس لیے بیدار نہیں کیا کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا دلونی علی قبرہا، اے میرے صحابہ دلونی علی قبرہا، اس خاتون کی، اس عورت کی، اس بڑھیا کی قبر مجھے بتاؤ، میں اس کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ دلونی علی قبرہا، آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں، آپ عالم الغیب بھی نہیں ہیں، حاضر و ناظر ہوتے، عالم الغیب ہوتے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی دلونی علی قبرہا، کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ، میں اس کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، صحابہ آپ کے ساتھ گئے، آپ نے اس خاتون کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ ادا کی، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، وقت ہو چکا ہے، کہ ایک بندہ فوت ہو جائے، اس کی نماز جنازہ ایک سے زائد بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے موضوع سے مطابقت یہ بات رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب بھی نہیں ہیں، اللہ کے رسول حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں۔ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہوتے تو پھر صحابہ سے یہ بات کیوں کہتے کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ؟ آپ جانتے نہیں، آپ سب کچھ علم نہیں رکھتے، آپ کو پتہ نہیں چل گیا تھا کہ وہ عورت فوت ہو چکی ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول حاضر بھی ہیں، اللہ کے رسول ناظر بھی ہیں، اللہ کے رسول عالم الغیب بھی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت اس کی مخلوق میں داخل کرنا، اس کی مخلوق میں شامل کرنا، یہ اللہ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا۔ آئیں معجزہ معراج کے حوالے سے، جہاں ہم نے پہلے 3 عقیدے سمجھے ہیں۔ ایک عقیدہ ہم نے سمجھا ہے کہ مختار کل اللہ کی ذات ہے، دوسرا عقیدہ ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول نور نہیں ہے، بشر ہے، اور تیسرا عقیدہ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے،
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ عقیدہ توحید پہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں غلو سے محفوظ رکھے، اللہ جب موت دے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔